اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے تمام جہانوں کا۔ لاکھوں اربوں درود و سلام ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے احباب، آج کا جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے وہ بہت اہم ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آئے دیکھتے ہیں کہ اللہ کیسے اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہو کہ آپ بالکل اکیلے رہ گئے ہیں؟ کوئی آپ کی بات کو سن نہیں رہا، سمجھ نہیں رہا، کوئی آپ کا درد سننے والا نہیں، اور زندگی کے مسائل ہر طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہے، اگر ایسا آپ کا ہاں میں ہے تو آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ مومن کی زندگی میں آزمائشیں، تکلیفیں آتی ہیں، کبھی بیماری، کبھی مالی تنگی، کبھی بے روزگاری، کبھی اپنوں کی بے رخی، کبھی ایسے حالات جن میں انسان خود کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن شریف میں کیا فرماتے ہیں، وہ کیا حکم دے رہے ہیں، وہ آپ کے لیے کیا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، یعنی کہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آپ اللہ کے سامنے بیٹھے گڑ گڑائیں، اس سے باتیں کریں تو دیکھیں وہ مالک خالق جو آپ کو دیکھ رہا ہے، جو آپ کی بات کو سن رہا ہے، وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ایک دفعہ آپ اس کے در پہ بیٹھے تو صحیح، اس سے مانگیں تو صحیح، اس پہ بھروسہ تو کریں۔ اللہ قرآن شریف میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنے کو فرمایا۔ آپ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس، تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ سورۃ طٰہٰ نمبر 46۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو کس طرح تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ فرعون جو تھا بہت بڑا ظالم تھا، ظالم بادشاہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تھوڑا بہرحال اللہ کے نبی ہے، لیکن اللہ نے فوراً کہا کہ ڈرو نہیں، آپ جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرعون اس وقت بحران دنیا کا سب سے طاقتور حکمران تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو کیا فرمایا؟ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ تھا تو آج بھی وہ اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہے۔ آج دیکھیں بڑے بڑے لوگ ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ تقوی کرتے ہیں، انہیں کبھی پریشانی اگر آتی بھی ہے
تو وہ ٹل جاتی ہے. ہو سکتا ہے ان کے لیے آزمائش ہو. اللہ اپنے بندوں کی آزمائش بھی تو کرتا ہے نا. لیکن اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اس دنیا میں بھی دیکھ لے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. یہ ابھی آپ کے سامنے واقعہ بھی ہو چکا ہے. تو یعنی کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. جس جگہ پہ ہو، جس مقام پہ ہو، اللہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، تمہارے ساتھ ہے، تمہاری سن بھی رہا ہے. لیکن یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں یا کسی اور پہ. اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو ہمیں کبھی شکست نہیں ہوگی. اللہ ہمیشہ کامیابی دے گا اور اللہ نے آپ کو دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت آپ جہاں پہ بھی ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو سن رہا ہے. اللہ اپنے علم، قدرت، مدد اور نگرانی کے ساتھ اپنے بندوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی کہ اگر میرے میں مالی تنگی ہے، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے وہ حالات کب اس نے ٹھیک کرنے ہیں. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مال کی کثرت ہوتی ہے وہ انسان کے لیے صحیح نہیں ہوتی. بھٹکنے کا ڈر ہوتا ہے. وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس کو مالی مشکلات میں رکھنا ہے یا اس کو میں نے اس کا مال میں اضافہ کرنا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کرنا ہے، یا مختلف بیماریوں میں رکھنا ہے یا اس کو صحت دیکھ کے میں نے. لیکن اس کے بارے میں ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے. لیکن یہ کبھی غافل نہ ہوں کہ اللہ آپ کی بات کو سن نہیں رہا، یا اللہ آپ کو دیکھ نہیں رہا، یا اللہ آپ کو. ایسا نہیں ہے. وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. بعض اوقات انسان راتوں کو جاگتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، گڑگڑا رہا ہوتا ہے، دل میں بے شمار پریشانیاں ہوتی ہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جاگ کے اللہ کے سامنے التجائیں کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایسا نہ سمجھیں کہ اللہ آپ کی اس آواز کو سن نہیں رہا. وہ آپ کو سن رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے. لیکن تمہارے حق میں کیا بہتر ہے وہ اللہ جانتا ہے. وہ پھر اس نے اپنے حساب سے آپ کو اس پریشانی سے نکالنا ہے. کس وقت نکالنا ہے وہ میرا مالک جانتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ التجا کرتے ہیں، جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ آپ کی سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور آپ کے ساتھ ہے. آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا. دیکھیں آپ کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب آپ اسے پکارتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، آپ سے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ایسے انسان پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا، میں کیا کروں گا. وہ اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اللہ سے مانگ، ہاں یار اس میں تو میری اللہ ہی مدد کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایسی غیبی مدد اس کو ہوتی ہے اور وہ انسان خوش ہو جاتا ہے. لیکن یہ پھر انسان پہ منحصر ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا. اللہ اس کے ساتھ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. اگر آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں تو اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ آزمائش ہے. آپ
जिन कोई परेशानी आती है, कुछ होता है, आप अल्लाह के सामने पेश हूं, 2 रकात नमाज पढ़े, मेरा अल्लाह तू मुझे देख रहा है, तेरे तो इल्म में है, तू तो सब जानता है, मैं तेरे दर पे आया हूं, तेरे दरबार पे आया हूं, मेरे दुनिया में मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, मैं तेरे सामने पेश हुआ हूं, तू मेरी इस इल्तिजा को कबूल फरमा, मुझे उस परेशानी से निकाल, फिर देख तू कैसे तेरी वो परेशानी दूर होती है। देखें, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा, अल्लाह से इल्तिजा की, वहां पे तो अंधेरा था, लेकिन अल्लाह को पुकार रहा है। जब उन्होंने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने उन्हें निजात दी। क्या कहा था? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हम भी अक्सर इसका विर्द करते हैं। तो भाई, आप जहां पे भी हैं, कहीं पे भी हैं, किसी के अंदर क्यों नहीं है, अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह आपकी बात को सुन रहा है, अल्लाह ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। देखें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, क्या हुआ? आग ठंडी पड़ गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि अल्लाह हर वक्त अपने बंदों के साथ होता है। जब आप अल्लाह की राह में निकलते हैं, अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, तो फिर अल्लाह भी आपको अकेला नहीं छोड़ता, फिर वो आपको हर वक्त आपके साथ होता है और आपको हर बला से बचाएगा, हर मुसीबत से बचाएगा। देखें, अल्लाह ताला की जात ने अंबियाओं का जिक्र देखें, कैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें, भाइयों ने, सक्के भाइयों ने कुएं में डाल दिया, फिर वहां से उन्होंने निकाला, फिर कैद में डाला गया, लेकिन अल्लाह ताला की जात ने उसे नहीं, वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ी यानी कि कैद गुजारी, मुश्किल वक्त था, वो साबित कदम रहे, अल्लाह को पुकार रहे थे, लेकिन वो अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है उसको कब उन्होंने कैद से निकालना था, कब बादशाह बनाना था, ये वो फिर बेहतर जानता है। आप देखें, वो फिर बादशाह बने। तो यानी कि जब हम कुरान का मुतालिया करते हैं तो जो अल्लाह पे भरोसा करते थे, अल्लाह उनके लिए काफी है। जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उनके लिए काफी है। देखें, बड़े बड़े यानी कि जब कुरान का मुतालिया करें तो कितनी लोगों पे मुसीबतें आई और अल्लाह ने कैसे उनको निकाला। मेरे भाइयों, अगर आप इस वक्त किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, अगर रिज़्क की परेशानी है, बीमारी है, बेरोजगारी है, अगर घर के मसाइल हैं, तो याद रखें, अल्लाह के सामने पेश हूं, अल्लाह के सामने जाएं, अल्लाह से मांगें, अल्लाह आपको देख भी रहा है, अल्लाह आपकी दुआएं भी सुन रहा है, अल्लाह आपके आंसुओं से भी वाकिफ है और अल्लाह की मदद बहुत करीब है आपके। आप एक दफा अल्लाह के होके तो देखें कि कैसे अल्लाह आपको उन परेशानियों से निकालता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला की जात फरमाती है, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। देखिए, हो सकता है हमारी आजमाइश हो रही हो कि मेरा बंदा तंगी की हालत में मुझे कैसे याद करता है, कि मुझे बोल तो नहीं जाता, या कहीं पे ये तो नहीं कहता कि ये क्या हो गया। हर तंगी के बाद आसानी है। आपने देखते होंगे, इस दुनिया में भी देखते हैं लोग, यानी कि पहले वो गरीब होते हैं, फिर वो यकदम अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत डाल देता है। तो हर
مشکل کے بعد گھبرائیں نہ، اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے آپ مایوس نہ ہوں، آپ اللہ کے ذکر میں رہیں، نماز کو مضبوطی سے تھامیں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو اللہ سے نزدیک کرتا ہے، جو آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے، جو آپ کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ قرآن سے تعلق قائم کریں۔ قرآن، میں بار بار قرآن پہ کیوں زور دیتا ہوں؟ آپ قرآن کو پڑھیں، بات ترجمہ پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں۔ جب سمجھیں تو من و اس پہ عمل کریں۔ اوپر بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ کیسے اللہ اپنے بندوں کو مدد کرتا ہے، کیسے کبھی بھی اللہ اپنے بندوں کو ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ۔ استغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ باتوں باتوں میں ایسی کوئی بات کر جائیں جو اللہ کو ناپسند ہو، اور استغفار کرتے رہا کریں اور درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ یہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو خود خدا بھی ہے۔ کیا ہے قرآن شریف کی؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، کہ آپ اللہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں، تو درود پاک کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ استغفار اور درود پاک، یہ اس بندے کا ورد ہے، دیکھو اس کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے۔ استغفار کا مطلب ہے کہ جو ہمارے میں برائیاں ہیں ان سے اللہ سے معافی مانگیں اور پھر اس کی طرف دوبارہ پلٹ کے نہ جائیں، یعنی کہ اور اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ کبھی کبھی انسان نا باتوں باتوں میں کفر کے کلمے بول جاتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یار اللہ ان کی تو سن رہا ہے، میری تو نہیں سنتا۔ اس انسان کبھی کبھی، یار دیکھیں نا، میں بھی تو مانگ رہا ہوں۔ تو بھائی اللہ پہ آپ بھروسہ رکھیں، ایسی باتیں مت کریں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ یہ پھر آپ پہ بھی منحصر ہو سکتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے اس دل کے ساتھ نہ مانگ رہے ہوں۔ دیکھیں نا، کسی بھی جب کسی کے در پہ جانا ہے سوالی بن کے، تو پھر یعنی کہ وہ بندہ اس طرح مانگے کہ تہ دل سے، خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو خالی نہیں پلٹائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنی رحمت اور حفاظت نصیب فرمائے۔ ہمیشہ دعا کیا کریں۔ آئیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آپ ہمیں خالی نہ لوٹائیں۔ میرے بھائی، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اس سے مانگے تو صحیح۔ دیکھیں اس نے اپنے انبیاؤں کی کیسے مدد کی۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، وہ نبی جو خاتم الانبیاء ہیں، جنہوں نے دشمنوں کو بھی کبھی بد دعا نہیں دی۔ وہ دیکھیں ان کے اوپر کتنے مصائب آئے اور کتنا یعنی کہ لیکن دیکھیں اللہ نے ان کی کیسے مدد کی، اسلام کیسے پھیلا۔ اس لیے اپنا اخلاص، اپنی عاجزی یہ رکھیں، تکبر،
غرور، ان چیزوں سے بچیں اور یہ دل سے نکال دیں کہ اللہ آپ کی باتیں سن نہیں رہا، اللہ آپ کی دعائیں بھی سن رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اور اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آئیں دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ، تو دیکھ رہا ہے، تو سن رہا ہے، تمام مومن و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کو صراط مستقیم و ہدایت پہ رکھ۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ، جو اولاد ہیں انہیں صحت اولاد فرماؤ، اور مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد فرماؤ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ موضوع میں ختم کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آخر پہ پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو اس طریقے سے بنائیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے، اور قرآن کو باترجمہ پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں۔ جب سمجھیں تو پھر اس پہ من و عمل بھی کریں۔ جو قرآن شریف باترجمہ نہیں پڑھ سکتے وہ قرآن شریف کی تلاوت جاری رکھیں، کیونکہ قرآن شریف کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔